اس پروگرام کے مقرر خصوصی حضرت مولانا معراج احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو اس ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ سلفیہ بنارس جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، اور آج کے پروگرام میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے تشریف لانے والے سابق چیئرمین محمد طیب پالکی صاحب کا، اور اسی طریقے سے شہری جمعیت اہل حدیث مئو کے ناظم اعلیٰ مولانا سرفراز احمد صاحب فیضی حفظ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا کر کے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین صلاح نصیب فرمائے۔ اب میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جامع خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ رواه البخاری في كتاب الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله۔ مستدرک علی الصحیحین وصححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈائز پہ تشریف فرما معزز و موقر علماء، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بہت ہی معروف اور مشہور ہستی فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا خطاب آپ سن رہے تھے، جو کہ علم کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔
آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع اور جس ٹاپک پہ اوپر بات کرنی ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اس کے ناحیے اور اس کے گوشے اتنے زیادہ ہیں کہ ساری چیزوں پہ روشنی ڈالنا ایک ہی وقت میں یہ ناممکن ہے۔ چند ہی چیزوں پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ معاشرہ بہتر معاشرہ کب بنے گا، اور ہمارا یہ معاشرہ صحیح طور پہ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا، جبکہ ہمارے معاشرے میں کتاب و سنت پہ عمل ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں کا حکم کریں ان کو اسی طریقے سے مان لیا جائے، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع کریں اس سے رک جایا جائے۔ خلاصے کے طور پہ اتنی سی بات اگر کی جائے تو اصلاح معاشرہ کے یہی اس کی بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم کرے اس کو ماننا، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے بالکل باز آ جانا۔ اب اس کی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، چاہے وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، یعنی اللہ کے معاملے سے اس کا تعلق ہو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یا پھر حقوق العباد کے تعلق سے اس کا معاملہ ہو، کسی یتیم مسکین کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کا حق نہ مارنا، یہ ساری چیزیں اس کے ناحیے اور گوشے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آ جائیں تو ہم جس اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وہ کام ہم سے ہو نہیں پاتے ہیں، اور جس کام سے منع کرتا ہے اس کو بار بار کرتے ہیں۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے کرنے کا حکم ہمیں دیتے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اس کام کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ کام ہم بار بار کرتے ہیں، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں وہ کام اتنے ہوتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے اور سن سن کے حالت خراب ہوتی ہے کہ یہ برائیاں اتنی زیادہ کیسے عام ہیں۔ اب وہ برائیاں چاہے زنا کی شکل میں ہو، سود کی شکل میں ہو، یا کسی کے مال اور جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے تعلق سے اس کا معاملہ ہو، جتنی بھی چیزیں اس تعلق سے آپ دیکھیے، آج ہمارا سماج اور ہمارا یہ معاشرہ اس سے بری نہیں ہے، اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ چیز سب سے افسوسناک بات ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت سے احکامات بیان کرتا ہے، انسان کو نماز پڑھنی ہے، روزہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں عام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پھر منع کرتا ہے انسان کو کہ تم کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین اگر منع کر رہا ہے کہ تم کو زنا نہیں کرنا ہے، تو آج اپنے سماج میں اگر ہم نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ چیز کتنی زیادہ رائج ہے۔ یہ کسی ایک خطے اور ایک علاقے کی بات نہیں کرتا میں، آپ جس علاقے میں جاؤ گے اور وہاں کے سماج اور معاشرے کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید زنا اسی معاشرے میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اسی علاقے میں سب سے زیادہ ہے۔ کسی اور علاقے میں آپ جائیے، وہاں کے بارے میں معلوم ہو تو پتہ لگے گا کہ شاید سب سے زیادہ یہیں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے کسی ایک خطے اور علاقے کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ کام یہیں پہ ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ سماج، آپ کا یہ معاشرہ ہے، مئو کا علاقہ، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم جہاں کے رہنے والے اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو لوگ جہاں کے رہنے والے ہیں اس کی حالت سے جو واقف ہیں وہ اس کے بارے میں گواہیاں دیتے ہیں کہ ہمارے اس سماج میں یہ چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ میرے استاذ محترم جو کہ یہاں جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھاتے ہیں، فضیلت الشیخ عبید اللہ قاسمی ثم سلفی حفظ اللہ، میں جھارکھنڈ میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا تو مجھے خود بتا رہے تھے کہ میرے اس سماج میں یہ زنا اتنی زیادہ رائج ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اور کوئی ٹولہ خالی ہو اس سے کہ یہ کام وہاں پہ نہ ہوتا ہو۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر نماز پڑھنے کا حکم تم کو کیا جائے، نماز تو نہ پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرے اس کو بار بار کرو، اور پھر بھی انسان امید لگائے رکھے کہ ہم کو مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ جنت صرف آرزو سے نہیں ملنے والی ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے وہ چیزیں اسلام نے جو رائج کیا ہے اس کو انسان کو اپنانا پڑے گا اگر انسان کو جنت چاہیے تو۔ صرف خواہش اور تمنا سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے دنیا کے اندر، نہیں تو کوئی انسان پھر جہنم میں نہ جاتا۔ آپ وہ آیت اٹھائیے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے،
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، آپ اندازہ لگائیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ويقيموا الصلاة، اور نماز قائم کریں۔ نماز سب سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں گے اس معاملے میں تو نماز ہی سب سے پہلی چیز آئے گی، نماز قائم کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے، یہ ابو داؤد اور احمد کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، رواہ احمد و ابو داؤد و صححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس حدیث کے اندر ذرا غور کریں اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد اپنی حالت کا ہم جائزہ لیں کہ اس میں ہم اللہ کے نبی کی بات کو کتنی حد تک مانتے ہیں، کتنی حد تک نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، اے لوگو جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ایسی صورت میں تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، نماز پڑھنے کے لیے کہا کرو۔ تم اگر نماز پڑھنے جاؤ تو ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا کرو، لیکن جب تمہارے بچے 7 سال سے زیادہ عمر کی پہنچ جائیں تو پھر حکم بدل جاتا ہے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، لیکن جب تمہارے بچے 7 سال سے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی تمہارے یہ بچے نماز نہ پڑھیں، 10 سال کا بچہ ہو جائے لیکن ایسی صورت میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اپنے 10 سال کے بچے کو پٹائی، اس کو پیٹو، اس کی پٹائی کرو۔ ہم کتنے اس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ کہیں اگر بیٹے کو کہہ دیا بیٹے چلو نماز پڑھنے کے لیے، یا اگر اس کو ہم حکم ہی کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ خود ہم نمازی نہیں ہیں، ابھی بیٹا فوراً جواب دے دے گا کہ آپ نماز خود نہیں پڑھتے، ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ایسی صورت میں ان کو سزا بھی دینی ہے۔ لیکن آج یہ چیز ہمارے سماج میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ بچوں کو مارنا ہم گوارا ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کے بارے میں قرآن مجید نے 1450 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری یہ اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ اور آج یہی چیز تو ہو رہی ہے، ہمارے بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے بھی نہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ جب اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کر سکتے تو 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ان کی پٹائی کیا کرو گے؟ قرآن کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آج ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمارے دھندے بزنس ہیں، ابھی تو ہمارے دھندے بزنس کا وقت ہے، ابھی اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے ہمارا قیمتی وقت برباد ہو جائے گا۔ تمہارے گمان کے مطابق تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا وقت برباد ہو جائے گا، حالانکہ یہ چیز تو سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ اور دوسری چیز، تمہیں تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا وجہ؟ اگر پوچھے بتائیں گے ہمارے بہت سے بچے، ہماری بچیاں بھی ہیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنا رہتا ہے، ہم تو ان کی روزی روٹی کے لیے اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں، ہم اتنے زیادہ دھندے اور بزنس میں بزی رہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیو، پھر تو اللہ رب العالمین کا قول تمہارے اوپر فٹ آ جاتا ہے کہ تم کو تمہارے مال نے اور تمہیں تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک رکھا ہے، تمہیں اللہ کی عبادت سے بالکل منع کر رکھا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، اور یہ چیز ہمارے اوپر بالکل فٹ ثابت ہوتی ہے۔
ہمارے اندر یہ چیزیں آج دیکھنے کو ملتی ہیں. اور جب اسلام کی بنیاد ہی نہیں 5 چیزوں پہ ہے، جن میں سب سے پہلی چیز نماز ہو، اور انسان نماز ہی کو چھوڑ دے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ستون جو ہوتا ہے کھمبا، اگر کسی گھر کے کوئی گھر بنا ہوا ہو اور اس کے اندر سے اگر کھمبا نکال کے سائڈ کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، تو کیا وہ چھت یا وہ گھر باقی رہ سکے گا اپنی جگہ پہ؟ بالکل نہیں رہ سکے گا، کیونکہ وہ اس کی بنیاد ہے، وہ ستون ہے، کھمبا ہے. اسی طریقے سے یہ نماز جو ہے یہ تمہارے اسلام کا ستون ہے، اس کا کھمبا ہے. جب تم اپنی زندگی سے، اپنے اس اسلام سے نماز ہی کو نکال کے پھینک دو گے تو پھر تمہارے پاس تمہارا اسلام جو حقیقی طور پہ ہونا چاہیے تھا وہ تمہارے پاس کہاں رہ گیا ہے. اور اسلام جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے کے گئے تھے، وہ اسلام تم نے حقیقی طور پہ اپنایا ہی نہیں ہے. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس نماز کی پابندی کرتا رہے. اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان دیتے ہوئے جب بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو اس کی تشریح وہ دوسرے الفاظ میں کرتا ہے. حی علی الصلاۃ کے بعد مؤذن دوسرے کلمات جو ادا کرتا ہے، آپ ذرا کبھی اس کے اوپر بھی غور کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مؤذن نے اذان کے وقت کہہ دیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب. اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ نماز کیا دینے والی ہے، یہ مؤذن جو ہمیں نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز ہم کو کیا چیز دے گی. اس کے آگے فوراً مؤذن اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ نماز یہ کیا چیز ہے. حی علی الصلاۃ، اس کے بعد فوراً کہتا ہے حی علی الفلاح. اے میرے بھائی، اگر تیرے گمان میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز کیا چیز دینے والی ہے، ہمیں نماز سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، فرمایا حی علی الفلاح، آؤ تم کامیابی کی جانب. نماز کا دوسرا نام کامیابی ہے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے. انسان اگر فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے یا نیند میں ہے، کسی بھی وقت اس کو بہت سی پریشانیاں ہو رہی ہیں نماز میں، اگر اس کا گھر بہت زیادہ دور ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، یا اگر وہ فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے، اسے اپنی نیند تو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہماری نیند سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں. لیکن فجر کی اذان میں اس جملے کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے نیند کو بہتر سمجھنے والے، اگر تیرا یہ گمان ہے کہ تیری نماز سے زیادہ بہتر تیری نیند ہے تو سن لے کان کھول کے الصلاۃ خیر من النوم. اے سونے والے، یہ نماز تیری نیند سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب ایسی صورت میں انسان اپنی اگر رضائی کو پھینکتا ہے ٹھنڈک کے مہینے میں، یا اگر گرمی کا مہینہ ہے تو وہ پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. ایسی صورت میں جب اللہ کے سامنے آنے کے لیے وہ طرح طرح کی مصیبتیں جھیل رہا ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر یہ بندہ اتنا زیادہ کچھ کرے گا، اتنی پریشانی اگر وہ جھیل رہا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ نماز ہے. اس نماز کے تعلق سے سب سے پہلے سوال بھی کیا جائے گا. اور جہنمیوں کے بارے میں ابھی میں بعد میں وہ چیزیں بتاؤں گا آپ کو. لیکن نماز کو پڑھنا بھی ہے تو اس کے وقت پہ، یہ نہیں کہ بس جب من کرا تو پڑھ لیا نماز کو اور نہیں من کیا تو نہیں پڑھے. اور نماز پڑھنی بھی ہے تو مسجد میں جا کے تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں ایک نابینا انسان ہوں، اندھا انسان ہوں، اور میرا گھر جو ہے یہ مسجد سے بہت زیادہ دور پڑتا ہے. فہل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی. تو اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا آپ میرے لیے گنجائش اور رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو. اس لیے کہ بیچارے نابینا تھے، عذر معقول تھا، وہ لوٹ کے جانے لگے. ٹھیک ہے میں اپنے گھر پہ نماز پڑھا کروں گا. تھوڑی دور گئے، ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے ان کے پاس بھیجا اور کہا علیہ بہ، ان کو واپس لے کے آؤ، میرے پاس بلا کے لاؤ. جب وہ واپس آئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اتسمع النداء بالصلاۃ. اے عبداللہ ابن مکتوم، کیا تم اذان کے لیے اذان کی آواز کو سنتے ہو نماز کے وقت؟ انہوں نے کہا جی وہ تو سنتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فعجب اے عبداللہ، پھر تو ایسی صورت میں تمہیں مسجد میں آ کے نماز ہی پڑھنی پڑے گی. ہمارے نوجوان ذرا غور کریں، وہ تو ایک اندھے صحابی تھے، ان کے پاس تو عذر بالکل معقول تھا، ان کا گھر بھی مسجد سے بہت زیادہ دور تھا، اور راستے میں جھاڑیاں بھی پڑا کرتی تھی، راستے میں ان کو تکلیف بھی ہوا کرتی تھی. برسات کے مہینے میں کیچڑ کے مہینے میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تھی، لیکن بعد میں ان سے کہا کہ نہیں،
تم کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. اور ہمارے نوجوان ساتھی ذرا غور کریں کہ اس چیز کے اوپر وہ کتنے زیادہ عامل ہیں آج، اور کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو مانتے ہیں، اور نماز کی کتنی زیادہ پاسداری کرتے ہیں، اور کس طرح وہ نماز کو چھوڑتے ہیں. آج طرح طرح کی شکایت ہوتی ہے ہر جگہ کہ ہمارے اوپر تو طرح طرح کی مصیبت آتی ہیں، اور ہر طریقے سے مسلمان یہ لاچار ہیں، بے بس ہیں، ہمارے اوپر غیروں کا تسلط ہے، ان کی حکمرانی ہے، اور ہمیں ہر طریقے سے مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب تم نماز کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی ذمہ داری تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گی. وہ حدیث آپ اٹھائیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اللہ کی ذمہ داری ہی اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے. پھر تم اس طریقے سے مارے جاؤ، کاٹے جاؤ، اور تمہارے ساتھ یہ سارے سلوک کیے جائیں تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے نماز کی پاسداری نہیں کی. پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے، اور نماز سے مصیبت ٹلتی ہے. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ نقل کیا اس تعلق سے کہ ایک فقیر آدمی تھا، اس کے پاس خچر تھا، اور وہ اس سے لے کے لوگوں کو سواری کراتا تھا، دمشق سے زیدانی کی طرف لے کے جاتا. ایک بار وہ فقیر اپنا واقعہ بیان کرنے لگا کہ ایک بار میرے پاس ایک سوار آیا اور میرے اس خچر کے اوپر بیٹھا اور کہا کہ چلیے مجھے چلنا ہے. وہ لے کے جانے لگے، جب جانے لگے تو اس نے کیا کہا کہ اس راستے سے نہیں، فلاں راستے سے چلنا ہے تم کو. تو اب انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اسی راستے سے جاؤں گا. تو اس نے بہت مجبور کیا کہ نہیں تمہیں اسی راستے سے جانا پڑے گا جس سے میں کہہ رہا ہوں. آخرکار وہ اسی راستے پہ چل پڑا. اس آدمی کا کیا بیان ہے اس فقیر کا کہ جب میں آگے گیا تو وہاں پہ ایک بھیانک وادی میں نے دیکھی جہاں پہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو مار مار کے وہاں پہ گرایا گیا ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو سوار اس کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ اب نیچے اترو. اور جب وہ نیچے اترا تو وہ اس کو مارنے کے چکر میں ہوا، اس کو مارنے کے چکر میں چھری ہاتھ میں لیے ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم مجھے مارنا چاہتے ہو، پہلے تو جتنا ہو سکا بھاگے، لیکن جب وہ پکڑ لیا ان کو اور اپنے قابو میں کر لیا تو اس کے بعد جب وہ مارنا چاہ رہا تھا تو ان کا کیا ان سے التماس تھا وہ سنیے. اس فقیر آدمی نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پہلے تو بہت ساری گزارشیں کی میرے بھائی تم خچر بھی لے لو اور اس پہ جو سامان لدا ہوا ہے وہ سامان بھی میں تم کو دے دیتا ہوں، لیکن تم میری جان بخش دو. لیکن اس آدمی نے کہا کہ یہ خچر اور اس کا سامان تو میرا ہے ہی، لیکن میں تم کو بھی مار ڈالوں گا. جب وہ بالکل مارنے کے اوپر ان کو تلا ہوا ہے اور ان کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے، اس سے ایک گزارش کی ٹھیک ہے تم مجھے مار دینا، لیکن ایک میری گزارش تم سے یہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے. اس آدمی نے کہا کہ مجھے مارنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے اجازت دے دی. اس نے کہا لیکن اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر لینا. وہ بیچارہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا یہ بیان ہے کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو میری زبان سے قرآن کی ایک بھی آیت نہ جاری ہو رہی تھی. ڈر کی وجہ سے میرا وہ عالم تھا، ڈر کی وجہ سے میرا یہ برا حال تھا کہ قرآن کی ایک بھی آیت میری زبان سے ادا نہ ہو رہی تھی، ایک بھی آیت میری زبان پہ جاری نہ ہو رہی تھی. اور پیچھے سے وہ آدمی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ او آدمی جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کر، جلدی سے نماز کو ختم کر. اس آدمی کا بالکل برا حال ہے کہ یہاں سلام پھیروں گا اور وہاں وہ آدمی مجھے جان سے مار ڈالے گا. آپ ہی ذرا بتائیے ایسی صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے. اس آدمی کا بیان سنیے. اچانک اللہ رب العالمین نے، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اچانک اللہ رب العالمین نے میری زبان سے قرآن مجید کی یہ آیت جاری کروائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، اس کی پکار اور اس کی فریاد کو سنتا ہے جب اس کو پکارنے پہ آتا ہے. ویکشف السوء، اور پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن کی آیت اس کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہ فوراً وادی کے سمت سے ایک جانب سے ایک آدمی آتا ہے، ایک گھوڑ سوار آدمی آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، تیر ہے، اور اس نیزے سے اس آدمی کو مارتا ہے جو آدمی مجھے مارنا چاہ رہا تھا، جو آدمی مجھے مارنے کے در پہ تھا. اس آدمی کو اس تیر سے مارتا ہے اور وہ تیر اس کے دل کے اوپر جا کے پیوست ہو جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے. پھر میں صحیح سالم بچ گیا، میں اسے مرا نہیں. اس آدمی
کو جس نے مجھے مارنے کا پورا ارادہ کر رکھا تھا اس آدمی نے مار دیا. پھر میں نے اس گھوڑ سوار سے بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کی, اے میری مدد کرنے والے, اے مجھے بچانے والے, بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو, تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا, مجھے اس ہستی نے بھیجا ہے جو پریشان حال کی, مصیبت کی, پریشانی کو سنتا ہے, اس کی پکار کو سنتا ہے اور لوگوں کے اوپر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. پھر یہ آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح سالم اپنا سامان لے کے گھر واپس آ گیا. یہ نماز سے مصیبت اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. اور وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب تم نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو اللہ کی ذمہ داری اور ضمانت ختم ہو جاتی ہے. پھر تمہیں گاجر اور مولی کی طریقے کاٹا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پھر اس میں یہ مت کہنا کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت نہیں کرتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے آج نماز سے کتنی زیادہ غفلت برتی جاتی ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے, کسی نماز کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کرنے لگے تو آخری وصیت جو کر کے گئے نماز کے تعلق سے, اللہ کے نبی بالکل مرض الموت میں مبتلا ہے, مرض الموت میں آپ کی جان نکلنے والی ہے. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی بالکل مرض الموت میں مبتلا ہے, اور ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا چیز نکل رہی ہے, اپنی امت کو کیا چیز دے کے جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کرتے ہیں. کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگو تم نماز نہ چھوڑنا, اے لوگو تم نماز کو پڑھتے رہنا, اور تمہارے جو غلام ہیں, تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں, تم ان کی بھی دیکھ ریکھ کرتے رہنا. میرے بھائیو, میرے نبی کا یہ عالم ہے, مرتے مرتے ایسے موقع پہ بھی جب جان نکل رہی ہو, ایسے موقع پہ اگر کوئی انسان کسی کو وصیت کرے, کسی کو کوئی چیز بتلائے تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ چیز بہت زیادہ اہم ہوا کرتی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی یہ کہتے کہتے چلے گئے, اے لوگو تم نماز نہ چھوڑنا, تم نماز کی پاسداری کرتے رہنا. افسوس یہ ہے آج ہم نے نمازیں تو چھوڑ دیے, آج ہم نے نماز کا پڑھنا تو بند کر دیا, آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. اس کے اوپر اگر ہم شکوہ کریں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں جو آتی ہیں, تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے, آپ نے جب اس کی پاسداری نہیں کی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی کیا پاسداری کرے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر اگر اللہ رب العالمین کا کچھ فضل ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے, ورنہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو. میرے بھائیو, آپ ذرا اندازہ لگائیے اور تصور کیجئے کہ ہمارا آج مزاج کیا بنا ہوا ہے, اور آج ہم کس ڈگر اور کس راستے پہ جا رہے ہیں. اور سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, جہنم والوں سے جب جنت والے پوچھیں گے وہاں پہ کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے ہو, کیا وجہ ہے, تم تو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے, اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے ہو, ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے, تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے ساتھ تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا ہوا کرتا تھا, جہنم میں تم کیسے آ گئے ہو؟ جواب سنیے, قالوا لم نک من المصلین, اے مجھ سے سوال کرنے والے سن, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز کی پاسداری نہیں کرتے تھے. سب سے پہلی چیز جس کو بتلایا وہ نماز, یعنی نماز کی حفاظت نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جانے لگا ہے. اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس آیت کی روشنی بھی آپ سمجھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ذرا سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو آپ اندازہ یہ لگائیے کہ جو نماز ہی نہ پڑھتا اس سرے سے اور نماز کو بالکلیہ طور پہ چھوڑ بیٹھا, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیے اور ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. نماز کے تعلق سے اتنی زیادہ غفلت اور بے پرواہی کیا ہے. یہ تو ہو گئی نماز کی چیز. اب آئیے ایک بہت ہی اہم چیز جس سے اللہ رب العالمین بار بار منع کرتا ہے کہ انسان کو زنا نہیں کرنا ہے. زنا سے انسان کو منع کیا جاتا ہے, لیکن آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. اور زنا کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی بستی میں, جب کسی علاقے میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے, جب یہ دونوں چیزیں کسی بھی سماج میں رائج ہو جائیں
تو کیا فرمایا؟ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جس بھی قوم اور بستی کے اندر زنا پھیل جائے تو اس بستی کے اندر پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اس کا سنیے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں من زنا او شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من راسہ، جو آدمی زنا کرے یا شراب پی لے، جو آدمی زنا کرے یا شراب پیے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بیان کرتے ہیں سنیے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیتا ہے۔ کما یخلع الانسان القمیص من راسہ، جس طرح آدمی اپنے سر کے اوپر سے قمیص کو نکال دیتا ہے، قمیص کو باہر کر دیتا ہے، اسی طرح زنا کرنے والے کے دل سے اللہ ایمان کو کھینچ لیتا ہے۔ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جو زنا کرے اس کے اندر سے اللہ رب العالمین اگر ایمان کو سلب کر لے اور کھینچ لے، تو آپ یہ بتائیے کہ جب انسان زنا کرتا ہے اس کے اندر سے اس وقت ایمان اس کا مکمل نہیں رہ جاتا، اس کا ایمان اس کے اندر سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ مستدرک علی صحیحین کی روایت ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اس کے نقصانات ہیں کہ جب انسان زنا کرنا شروع کر دے، اور یہ چیز ہمارے سماج میں اتنی زیادہ رائج ہے کہ انسان جب سنتا ہے کسی سماج اور معاشرے کے بارے میں تو پھر اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے کہ یہ ہمارے سماج میں یہ چیزیں اتنی زیادہ آئی تو کہاں سے آئی۔ اور ایک سب سے بڑا نقصان اور دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے، اور ہے کوئی مصیبت میں مبتلا آدمی کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کر دے۔ ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین ہر آدمی، ہر مسلمان کی دعا کو اس وقت قبول کرتا ہے، سوائے اس زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کو پیشہ کا ذریعہ بنا لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کے ذریعے پیسے کماتی ہے۔ اور آج ہمارے اس ملک کے اندر تو بالکل سرکاری طور پہ یہ چیزیں رائج ہیں، اور سرکاری پرمیشن بھی ان کو ملی ہوئی ہے، باقاعدہ یہ پورا رواج ہمارے ہندوستان میں ہے۔ آپ کس علاقے کی بات کریں گے، ہر علاقے میں یہ چیز آپ پا جائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جب یہ بے حیائی اور یہ برائی اتنی زیادہ پھیل جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب اگر نہیں آئے گا تو پھر کیا چیز ہوگی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو زنا کرے اس کی دعا ہی اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی پرانے زمانے میں تھے جن سے یہ ساری برائیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کبھی کسی سے ہوئی ہی نہیں ہیں، نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے یہ برائیاں ہوئیں، اور تعجب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ ساری برائیاں بہت سے لوگوں سے ہو گئی تھی، آپ تعجب کریں گے۔ لیکن زنا کرنے کے بعد ان کا عمل کیا تھا، اس زنا کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو باقی نہیں رکھا، بلکہ اس کی سزا انہوں نے جھیلی، اور جو اس کی سزا بنتی تھی وہ اس کی سزا اپنے اوپر لاگو کروا کے اپنے آپ کو اس دنیا ہی سے اٹھوا لیا۔ اچھا، لیکن ایک چیز، اب اگر اس سماج میں اگر کسی نوجوان سے یا کسی بھی آدمی سے اگر یہ کام ہو گیا ہو، زنا ہو گیا ہو، تو اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ یہ ہمارا ہندوستان، اس ملک میں تو اس کی سزا آپ دے نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو رجم تو کروا نہیں سکتے ہیں، یہ ہندوستان کے قانون میں ہے نہیں، آپ اس کو وہ سزا نہیں دلوا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی نے اس ہندوستان میں اگر یہ کام کر رکھا ہو تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ کیا اس کی معافی کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز ہمیں غور کرنے کی ہے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، توبہ ایک ایسی چیز ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کی جو سزا ہے وہ چیز اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اگر سعودی عربیہ کے اندر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، لیکن اگر ہندوستان میں کوئی کر لے اور اللہ رب العالمین اگر اس کے گناہ کو ڈھک دیتا ہے اور چھپا دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس میں زنا کے بارے میں بھی وہ بات آئے گی۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وكان شهيد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے،
صحابہ اللہ کے نبی کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ استاد کی حیثیت سے، اور جتنے شاگرد صحابہ وہ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی ان لوگوں سے چند بیعت لے رہے ہیں، چند چیزوں پہ ان سے عہد و پیمان لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ عہد و پیمان دیکھیے، اور یہ چیزیں جو اس کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں وہ قابل توجہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاری في کتاب الایمان حدیث نمبر 18۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت عبادہ بن صامت کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، تم مجھ سے اس بات پہ بیعت کر لو کہ تم یہ چیزیں نہ کرو گے۔ چند چیزوں پہ عہد و پیمان اللہ کے نبی اس چیز کے اندر لے رہے ہیں۔ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم لوگ اس بات کی مجھ سے گواہی دو، آج تم یہ بیعت کر لو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ گے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ تم ساجی نہ بناؤ گے، اللہ کے ساتھ تم کبھی بھی شرک نہ کرو گے۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہ کرو گے۔ ولا تزنوا، اور تم زنا نہ کرو گے، تم زنا کے قریب نہ جاؤ گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولادوں کو نہ مارو گے، تم اپنی اولادوں کا قتل نہ کرو گے۔ آپ ایک ایک چیز کو اٹھائیے، شرک کے تعلق سے تو ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں ورنہ بہت تفصیلی بات ہو جائے گی۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہ کرو گے۔ اللہ کے نبی ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے لوگوں تم یہ وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد سے کبھی بھی چوری نہ کرو گے، کبھی بھی تم چوری کے قریب نہ جاؤ گے۔ اور جس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ولا تزنوا، اور تم زنا نہ کرو گے۔ اے لوگوں یہ وعدہ بھی کر لو کہ آج کے بعد سے تم کبھی بھی زنا کے قریب نہ جاؤ گے، تم یہ غلط کام نہ کرو گے۔ بہت سی چیزیں اور بھی بیان کی، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گے، تم اپنی جانب سے کوئی چیز اپنی جانب سے بنا کے کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ گے، بہتان تراشی نہ کرو گے، اور تم اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں نافرمانی نہ کرو گے۔ اب اس کے بعد سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ یہ چیزیں جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام سے اس کی بیعت لے چکے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو انسان تم میں سے یہ چیزیں پوری کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اگر یہ کام جس کا میں تم سے عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں، اگر یہ کام تم پورا کرو گے، یعنی میرے کہنے کے مطابق اگر تم مان جاؤ گے تو پھر اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ لیکن وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جو آدمی ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، کسی ایک چیز کا بھی اگر اس نے ان چیزوں میں سے اگر ارتکاب کر لیا، فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اور یہ کام کرنے کے بعد اگر وہ دنیا میں اس کی سزا پا جاتا ہے فہو کفارۃ لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، وہی اس کے لیے سزا بن جائے گی، پھر آخرت کے دن اس کو اس کے بارے میں سزا نہ ملے گی۔ کوئی آدمی اگر اس دنیا میں زنا کر لیتا ہے اور زنا کرنے کے بعد دنیا ہی میں اس کو سزا مل جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مار دیے جاتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پھر رجم کر دیا جاتا ہے، اگر یہ چیزیں اس کے ساتھ دنیا میں پیش آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو کفارۃ لہ، تو وہ چیز اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، یعنی پھر آخرت کے دن اس کو اس کی سزا نہ ملے گی۔ لیکن ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، جو آدمی ان چیزوں میں سے کوئی برائی کر لے پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے سے چھپا لے، فرمایا فہو الی اللہ، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہوگا، ان شاء عفا عنہ، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے، وان شاء عاقبہ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو اس کام کی سزا بھی دے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہی بیان کیا ہے۔ زنا کے تعلق سے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔
اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اور اگر کسی ظالم انسان کی برائی کو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے اور اتفاق سے وہ ایسے ملک میں ہے جہاں پہ اسلام کی وہ سزا بھی نہیں ہے، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب اس کے سامنے پھر کیا راستہ بچتا ہے؟ کس راستے کو اختیار کرے گا؟ یہ چیز قابل غور ہے۔ اور اس معاملے میں ہمیں جو بات کرنی ہے وہ آئے گی توبہ کے تعلق سے، کہ انسان کو ایسی صورت میں توبہ کرنی پڑے گی اور توبہ ہی کے ذریعے سے وہ چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ کام کرتے رہو، نہیں، اتنی بری چیز ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کر لیتا ہے تو پھر اس آدمی کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق ہی نہیں حاصل ہے، اور اسلام اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو مار کے اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ اتنی بھیانک چیز ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس چیز پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس کو اس کی سزا نہیں ملی دنیا میں، تو اس کے لیے پھر توبہ کا راستہ ضرور کھلا ہے۔ اور قرآن کی آیتیں آپ اٹھائیے جس کے اندر اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی بھی برائی ہو، میں کسی ایک برائی کے تعلق سے کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، کوئی بھی برائی ہو، اگر انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی برائی کر لیتا ہے اور اس برائی کو کرنے کے بعد انسان اگر اللہ رب العالمین کے سامنے اگر جا کے ندامت کے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر میں برائی کر لیا ہوں تو اب میری اس برائی کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں، یا چیز میری پھر جو اللہ کے پاس مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میاں تم نے تو برائی کر لی ہے، اب کہاں چلے، اب تو تمہاری جو یہ برائی ہے اس کی سزا تم کو مل ہی کی رہے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا اس آیت کو اٹھائیے اور اس آیت کے اندر آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان اپنے بندوں کے لیے کس طریقے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمان سنیے اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، سنو اللہ رب العالمین کا تم سے مطالبہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے پاس سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کرنی ہے، ٹائم پاس تم کو نہیں کرنا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے سچی توبہ کرنا۔ اور اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اگر تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ خود آگے اللہ نے خود یہ بیان کر دیا ہے، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہو سکتا ہے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز تمہیں آفر کے طور پہ یہ بھی دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں ایسے باغوں کے اندر داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کون ایسا مومن ہے، کون ایسا مومن ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں جنت کا متلاشی نہیں اور میں جنت کو پانے کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ ہر آدمی تو جنت کو پانا چاہتا ہے، لیکن جنت کو پانا کیسے ہے وہ چیز سب سے اہم ہے، اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں کچھ تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ یوں ہی نہیں کہ انسان بس خواہش کرتا رہے اور اس کو جنت مل جائے گی۔ اور اس تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی دعا سکھلائیے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے میں توبہ کرتا رہوں۔ آپ نے ان کو ایک دعا سکھلائی تھی، اور وہ ان کو نماز میں پڑھنے کا بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اور ہم اور آپ بھی اس کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ شرط یہ کہ اس کو یاد ہونی چاہیے، تب پڑھیں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کر رکھا ہے، میں اتنا بڑا ظالم ہوں، میں اتنا بڑا ظلم کرنے والا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی بات تو چھوڑو،
میں نے خود اپنے ہی اوپر ظلم کر رکھا ہے، میں اتنا بڑا ظالم انسان ہوں، لہٰذا اے اللہ جب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رکھا ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، لہٰذا اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو میرے گناہوں سے درگزر کر دے، وارحمنی اور اے اللہ تو میرے اوپر رحم بھی کر، یعنی میں رحم کے قابل بھی ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر رحم بھی کرنا، انک انت الغفور الرحیم۔ پھر اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ تعالی ہم کو جلدی معاف کر دے، معاف کرنے میں دیری نہ کرے۔ یہ دعا تو ہم اور بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر کیا تعلیم ہے؟ نماز کے وقت ہر آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، اس آیت کے اندر کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ توبہ استغفار کے تعلق سے، اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے اس جتنے بھی اس کے گناہ ہوں اس سے ہمیشہ اس کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ایک چیز میں بتلاتا ہوں کہ مومن اور جو فاجر ہوتا ہے اس کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور مومن کیسا ہوتا ہے اور فاجر کیسا ہوتا ہے اس کے درمیان بہت ہی واضح فرق ہے، اور اس فرق کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بہت ہی واضح انداز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مومن اور فاجر کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے اور اصلی فرق جو ہے وہ کیا ہے۔ ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ جو آدمی مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے، وہ اپنے گناہ کو ایسے ہی سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، ایک پہاڑ ہو اور اس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر آ کے گر نہ جائے اور وہ پہاڑ کے نیچے دب کے مر نہ جائے، پہاڑ کے نیچے دب کے اپنی جان نہ دے دے، اس طریقے سے وہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو فاجر بندہ ہوتا ہے، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور فاجر بندہ اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ كَذُبَابٍ، مکھی کی طریقے سے، مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھی، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے۔ اب کسی کی ناک پہ آ کے ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا، اڑ جائے گی۔ تو جو فاجر ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے۔ اور ہم اگر اپنے سماج اور معاشرے میں اگر یہ چیز دیکھیں، اور ہمارے نوجوان خاص طور سے اگر برا نہ مانے تو مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں کتنی زیادہ پائی جاتی ہیں کہ کتنی قسم کی برائیاں ان سے ہو رہی ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے ان کو۔ آج کس طریقے سے یہ نوجوان ہمارے اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، اور جو ان کی اصل چیز ہے، ان کا جو اصل لچ اور ان کا اصل ٹارگٹ ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ دور جا چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اس معاملے میں غور کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اندر مومنوں والی صفت پائی جاتی ہے یا ہمارے اندر فاجروں والی صفت پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زنا جو ایسی برائی ہے، یہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس کا ارتکاب کر لیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَيْحَكَ اِرْجِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبِ إِلَيْهِ، اے معاذ جاؤ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ جاؤ، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ لوٹ کے جانے لگے، تھوڑی دور جاتے پھر واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جملے دہرائے، وَيْحَكَ اِرْجِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبِ إِلَيْهِ، او معاذ جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، معافی مانگ لو۔ معاذ بن مالک جانے لگے، تھوڑی دور جاتے پھر لوٹ کے آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو پھر یہی جملے دہراتے ہیں، اے معاذ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ تھوڑی دور جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، میں نہیں جا سکتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ تب چوتھی مرتبہ جب وہ آگئے تو اللہ کے نبی نے آخر ان سے سوال کر ہی لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فیما اطہرک، او معاذ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، کس چیز سے تم کو پاک کرنا ہے؟
آپ ذرا ان کا جواب سنیے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے زناکاری کر لیے. اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے, لہٰذا آپ مجھے اس برائی سے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ ایک آدمی خود آ کے یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ آدمی زنا کر بیٹھا ہے, آپ ذرا اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, ایسی صورت میں بھی اللہ کے نبی ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئے, کہیں ان کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بالکل صحیح سالم ہے, یہ پاگل نہیں ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ شک ہوا کہ کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے. لوگوں نے بتایا نہیں اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پی ہے. ایک آدمی نے ان کے منہ کو جا کے سونگا, بتایا نہیں اللہ کے نبی. تب اللہ کے نبی نے ان سے آخری بار پوچھا, اے ماعز ابن مالک کیا تم سچ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اسے پوچھا اے ماعز کیا تم سچ کہتے ہو کہ تم نے زنا کر لیا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں رجم کا فیصلہ سنا دیا, ان کو پتھر سے مار کے قتل کر دیا گیا. جب یہ معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام کے اندر دو گروہ ہو گئے. ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ ماعز بن مالک کو ان کے گناہوں نے برباد کر دیا ہے, ان کے گناہوں نے ان کو تباہ کر دیا ہے, ان کے گناہوں نے ان کو برباد کر ڈالا ہے. جبکہ دوسری جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ماعز بن مالک سے اچھی توبہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے, سب سے اچھی توبہ انہیں کی ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی ان کے پاس بھی آتے ہیں اور آپ سلام کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو استغفروا لماعز بن مالک, او میرے ساتھیو تم ماعز بن مالک کے لیے دعا کرو, اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. لہٰذا ان کے لیے صحابہ کرام نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو معاف فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی. اور آپ وہ جملے ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم. ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس طرح کا توبہ کوئی پوری امت کے درمیان بانٹ دیا جائے, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک پوری جماعت کے درمیان بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ توبہ اس پوری امت کے لیے, اس پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے. یہ تھی زنا کا کام ان سے ہوا, لیکن وہ اپنی اس برائی کے اوپر قائم نہیں رہ سکے. آج ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ تمہارے اس جوانی کے جوش میں ساری برائیاں ہو سکتی ہیں. چونکہ پرمیشن کے مطابق اس جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے زیادہ وقت گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں اس تعلق سے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ پرمیشن کا معاملہ ہے, آپ کے منہ میں یہی سلسلہ ہے, تو اس کے اوپر انسان کو غور کرنا پڑے گا اور نوجوانوں کو خاص طور سے اس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ میرے بھائیوں اگر یہ برائی خدا نہ خواستہ آپ سے کبھی ہو جاتی ہے تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو اس برائی کے اوپر قائم مت رکھیے. واللہ آپ کی اگر یہ برائی اللہ نے اگر چھپا دی ہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے, وہ چیز نہیں آئی ہے, تو اگر ہو سکتا ہے تم اللہ سے اگر معافی مانگو. میں کہہ نہیں سکتا کہ تمہاری توبہ معاف ہو جائے گی, لیکن اگر تم اللہ سے توبہ کرو تو اس بات کے لیے ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, اگر چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اور میں اپنی نوجوان بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس سماج میں انہی کی جانب سے یہ چیزیں سب سے زیادہ آتی ہیں کہ انہی سے زیادہ برائیوں کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کا آپ اگر انداز دیکھیے تو جہاں پہ زنا کے بارے میں ذکر کیا گیا ان میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر آتا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا, اس لیے کہ جانا زیادہ امکان انہی کی طرف سے ہوتا ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں, خاص طور سے نوجوان ساتھیوں, یہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سماج کو بالکل کھوکھلا کیے ہوئے ہے. یہ زنا ہمارے سماج کو بالکل برباد کیے ہوئے ہے. اس لیے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے, اور کہی گئی باتوں پہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم.